الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ معزز حاضرین، توحید سے متعلق اہم مسائل ہم جان رہے ہیں۔ پچھلے درس میں محبت، اللہ سے محبت، فطری محبت، حرام محبت اور اسی طرح سے ناجائز محبت سے متعلق، شرکیہ محبت سے متعلق ہم پچھلے درس میں جانے تھے۔ عبادت کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے خوف۔ خوف یعنی ڈر۔ خوف کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ایک ایسا شعور، ایک ایسا احساس جس میں انسان کو اپنی جان کے ڈر کا توقع ہو، اپنی جان کا خوف ہو، اس کو کہتے ہیں خوف۔ جس طرح محبت کی ہم قسمیں پڑھے تھے، ویسے ہی خوف کی بھی قسمیں ہیں۔ خوف عبادت، خوف شرک، حرام خوف، طبعی خوف۔ خوف عبادت کس کو کہتے ہیں؟ خوف عبادت دل میں پوشیدہ خوف، چھپا ہوا خوف، یعنی اللہ سے ایسی چیز کا خوف رکھنا جس پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا قدرت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو۔ جیسے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا۔ تو اب یہ قدرت کون رکھتا ہے عذاب کی؟ اللہ ہی رکھتا ہے۔ اگر میں شراب پیوں گا تو اللہ مجھے کل عذاب دے گا۔ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ کل مجھے اپنے نام اعمال تولے جانا ہے۔ اللہ کل حساب و کتاب لیں گے۔ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آج دنیا میں چوری کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، خوف۔ انسان سامنے پورا موقع ہونے کے باوجود، گناہ کا موقع ہونے کے باوجود اس گناہ سے رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس گناہ کو۔ کس لیے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ تو یہ خوف عبادت ہے۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک واقعہ وہ جو اصحاب غار کا واقعہ۔ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے۔ تینوں نے دعائیں کی تھی، اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا تھا۔ اس میں سے ایک نے اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ لیا جو اسے گناہ کا موقع تھا۔ اس کی چچیری بہن تھی، اس سے قرض طلب کی تھی، بہت خوبصورت تھی، تو اس نے قرض دینے کے بدلے اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر طلب کیا۔ وہ مجبور تھی، محتاج تھی، وہ راضی ہو گئی۔ پھر وقت آیا، تنہائی تھی، گناہ کا پورا موقع تھا، مگر اللہ کے ڈر نے اس کام کرنے سے روک لیا۔ تو یہ خوف عبادت ہے۔ چوری کا موقع ہے، ڈاکہ زنی کا موقع ہے، برائی کا موقع ہے، عبادت چھوڑنے کا موقع ہے، روزہ توڑنے کا موقع ہے۔ روزہ نہیں توڑتا، پورا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چھپے گئے پانی پی لیے، چھپے گئے کچھ کھا لیے، موقع ہے، مگر نہیں توڑتے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آڑ آ رہا ہے، تو یہ خوف عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، تم واقعی موحد ہو۔ دوسرا خوف ہے خوف شرک۔ خوف شرک یعنی ایسا پوشیدہ ڈر، سیم ڈیفینیشن، ایسا پوشیدہ ڈر جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، ان چیزوں سے ڈرنا، ایسے امور میں ڈرنا جس میں اللہ کو ڈر کرتے ہیں۔ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو فلاں بزرگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، فلاں ولی جو ہے مجھ سے قیامت کے دن ناراض ہو جائیں گے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھوں گا کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جہاں اللہ سے ڈرنا ہے، جس بات میں اللہ سے ڈرنا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں۔ چوری نہیں کرتا، مال اٹھانے کا موقع ہے، نہیں فلاں بابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ ان کا علم ہے، ہاں ڈر سے جو ہے اٹھاتا نہیں۔ یہ خوف شرک خوف ہے۔ ایک بات آپ علم میں رکھ لیجیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، موحدین کے لیے ہر جگہ راستے ہیں۔ یہ راستہ نہیں بولے تو یہ راستہ ہے، یہ راستہ نہیں بولے تو یہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ کس کے لیے؟ توحید پرستوں کے لیے۔ اس کے بالمقابل پتھروں سے ڈرنے والے، قبر والوں سے ڈرنے والے، ہاں مورتیوں سے ڈرنے والے، اسٹیچو سے ڈرنے والے، بتوں سے ڈرنے والے، ان کے لیے راستے بند ہیں۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے ان کے لیے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی تاریکیاں ہیں اور آخرت میں بھی تاریکیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور وہ اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کیے، مطلب توحید پر قائم تھے، اولئک لہم الامن، ان کے لیے سیفٹی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ سیفٹی ہے، پیس ہے، ہر طرف سے پیس ہے دنیا میں، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر رہیں گے۔ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، دور میں ایسے بھی موقع آئے، تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، کئی واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ایسے بول رہا ہوں میں۔ کچھ لوگ یمن کا قبیلہ قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ساز و سامان پڑا ہوا تھا، راستے میں ساز و سامان پڑا ہوا تھا، اور کچھ اس میں سے ایسا سامان بھی تھا جو خراب ہو سکتا تھا۔ اب یہاں پر اہل یمن کے ایک فرد نے کہا کہ موقع ہے، اس کو اٹھا لیں گے۔ کہا کہ نہیں، یہاں کا حاکم کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ہے، معلوم ہو جائے گا، اٹھائے اگر کسی کا مال، ہاتھ کٹ جائیں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے۔ روایت، اس تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حج بھی ہو گیا، واپس گئے تو وہ مال ویسے کہ ویسے سڑ پڑا رہا تھا راستے میں۔ یہ ہے توحید۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر ڈر اللہ کا رہا، اللہ کا قانون اگر اس دنیا میں نافذ ہوئے گا تو انسان کے لیے سیفٹی، سکون، پیس ہے بس۔ اس کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈریں گے، غیر اللہ کے قوانین اگر نافذ کریں گے، چین و سکون نہیں رہتا، پیس نہیں رہتا، دہشت رہتی ہے، دراڑیں رہتی ہیں۔ توحید اگر ہے، ڈر اگر اللہ کا ہے، اس کے لیے راستے ہی راستے ہیں۔ دیکھیں دو لوگ، ایک ہے توحید پرست اور ایک ہے مشرک۔ توحید پرست اللہ سے ڈرنے والا، مشرک غیر اللہ سے ڈرنے والا، اس کے لیے کتنی تنگ ہے دنیا۔ دیکھیں اب دونوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے دنیا میں ترقی حاصل کرنا،
سمجھیں انجینئرنگ یا پھر ڈاکٹر کی سیٹ کے لیے دونوں کی کوشش ہوتی ہے، امتحان ہے، دونوں محنت کر رہے ہیں، توحید پرست بھی محنت کر رہا ہے، مشرک بھی محنت کر رہا ہے، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں مشرک آ رہا ہے، ناریل پہ ناریل پھوڑ رہا ہے، دھاگے پہ دھاگے بن رہا ہے، ہاں پوری تنگ ہے دنیا، اب یعنی اس کے پاس حل نہیں، ہر صورت میں اس کو سیٹ ملنا، تقدیر یہ بتائے کہ سیٹ نہیں ہے، تقدیر میں کیا آیا؟ سیٹ مشرک کو نہیں ملی، یعنی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، کیا کرے گا؟ یہ حل نہیں ہے اس کے پاس، جتنی اس کی دنیا تھی، جتنی تاریکیاں تھی، وہاں تک کوشش کر لیا، ناریل چڑھانا تھا، پیسے ڈالنا تھا، دھاگے بننا تھا، سب کچھ کر لیا، حل نہیں ہے۔ سوسائڈ، یا پھر خدا کا ہی انکار کر دے گا یا پھر سوسائڈ کر لے گا، جس پتھر کو وہ پوچھتا تھا اس کو لات مار دے گا، کہے گا یہ کچھ ہے ہی نہیں، اپنی خدائیت کا ہی انکار کر دے گا۔ اب رہا اس کے مقابلے توحید پرست ہے، یہاں راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کیا بات آئے گی کہ اللہ جو ہے مجھے ضائع نہیں کرے گا، اس کے لیے بہت میدان ہے، شاید اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں یہ نہیں لکھا، میری تقدیر میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈر اور غیر اللہ سے ڈر کا نتیجہ ہے۔ تیسرا خوف ہے وہ حرام خوف۔ حرام خوف کیا ہے؟ انسان لوگوں سے ڈر کر کسی نیکی کو چھوڑ دینا، کسی ڈر کر، لوگوں سے ڈر کر کسی نیکی کو چھوڑ دینا، جیسے کوئی ظالم بادشاہ ہے، ظالم لوگ ہیں، ان کے ڈر سے نیکی کو چھوڑ دینا، یہ خوف حرام ہے، جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسلمان سفر کر رہا ہے، سفر پر ہے، ٹرین میں ہے، اب نماز کا وقت ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ جہاں سیٹ ہے اس کی وہیں پڑھ لے، اب یہ دیکھے گا میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے مسلمان سمجھیں گے، ہاں میں نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ایک طرح سے ڈر چھایا ہوا ہے اور وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ خوف حرام خوف ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے مت ڈرو، کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ چیز ہوتی، لوگوں کا خوف ہوتا، کیا کرتے آپ؟ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کے گھر کو سب گھیرے ہوئے تھے دشمنان اسلام، قتل کرنے کے ارادے سے ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کا ڈر ہوتا تو نکلتے نہیں، نکلتے تھے، آپ اللہ کا ڈر تھا، لوگوں کا ڈر آپ کو نہیں تھا، آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان کے سامنے سے ہی نکلتے ہیں۔ چوتھا خوف ہے طبعی خوف، فطری خوف، جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں، کوئی کاکروچ سے ڈرتے ہیں، کوئی اونچائی سے ڈرتے ہیں، کوئی زیادہ اسپیڈ سے ڈرتے ہیں، ہاں کسی کو اونچائی پر، کوئی اونچائی پر کھڑے ہو جاتے اس کو ڈر نہیں ہوتا اونچا سے، اس کے مقابلے کوئی دوسرا آدمی کم اونچائی سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس کو کہیں گے ارے یہ تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، کہیں گے اس کو نہیں، یہ ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے، کوئی چھوٹے کاکروچ سے ڈر جاتا ہے، ہاں جبکہ توحید پرست ہوتا ہے مگر چھوٹے کاکروچ سے ڈر جاتا ہے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جانوروں سے بھی نہیں ڈرتے، فطری اعتبار سے ان کے اندر وہ خوف نہیں آتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ۔ موسیٰ علیہ السلام وہ مصر کے اندر واقعہ پیش آ گیا تھا، ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل دونوں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، بنو اسرائیل اس پر زیادتی کر رہا تھا، کون؟ فرعونی انسان، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو روکنے کے لیے مکہ مارے مر گیا، تو آپ فرعون کے ڈر اور فرعونیوں کے ڈر سے انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ موسیٰ کو مارنا چاہیے، تو اس ڈر سے موسیٰ علیہ السلام
مصر چھوڑ کر مدین کو چلے گئے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈرتے ہوئے چلے گئے. تو یہ جو ڈر تھا، کیا ڈر ہے؟ وہ فطری ڈر ہے، یہ جائز ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے. اس کو ہم حرام، شرک وغیرہ نہیں کہیں گے. انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صرف اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہماری دعائیں، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.